رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ آج 26 جولائی 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے جوڑیں گے، اور 163 اور 164 اسے میں نے تھوڑا بیان کیا تھا، اسی کو میں آج لے کے چلتا ہوں۔ آیت نمبر 162 میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ رحمان اور رحیم۔ یعنی اللہ نے یہاں پر الہکم الہ واحد کہہ کر ایک الہ کی طرف توجہ دلائی، اور ساتھ میں بیان بھی کر دیا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس رحمان اور رحیم کے۔ یعنی الہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، کہ جس کی ذات سے کائنات کی نشو و نما اپنے مراحل کو مکمل کرتے ہوئے تکمیل تک پہنچ جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کا جو پیغام ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھ بھی لیا تھا۔ اسی سلسلہ کلام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اور آگے اللہ نے آیت نمبر 163 کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک سماوات یعنی آسمانوں، بلندیوں، اور زمین کی یعنی ارض کی تخلیق میں، پیدائش میں، وجود میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک، اور فلک میں، التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ فلک وہ ہے جو بحر میں بہہ رہی ہے، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ نے سما سے نازل فرما دیا، من ماء، ماء سے، پانی سے، حیات سے، زندگی سے، فاحیا بہ الارض، اس زندگی کے ذریعے اس نے ارض کو زندہ فرما دیا، بعد موتھا، اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، فیہا میں ہا کی ضمیر ارض کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ عربی زبان میں ارض اور سما یہ دونوں مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس نے اس میں ہر قسم کے دابہ، حرکت کرنے والی چیزوں کو، مخلوقات کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھرنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کا مسخر یعنی تابع اور فرما برداری کی حالت میں جو بادل سما اور ارض کے درمیان میں ہیں، ان سب کا جو معاملہ قرآن نے یہاں بیان کیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ ان سب کی تخلیق میں، ان سب کی وجود میں، لآیات، یقیناً آیات ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے کہ جو اپنی عقلوں کے استعمال کے اوپر اپنے معاملات کو لے کر چلتی ہیں، ایسی اقوام کے لیے، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
آیت نمبر 162 میں پہلے تو الہکم الہ واحد کی طرف اشارہ کیا، بیان کیا کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اور اس کے فوراً بعد اپنی الوہیت کی دلیل پر قرآن نے سماوات، ارض اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ یہ تمام کی تمام ایک قانون کے ماتحت اپنے کام کو انجام دینے میں سرگرم عمل ہیں۔ ہر چیز ایک قانون کے مطابق چلی آ رہی ہے، کوئی بھی چیز مختلف قوانین کے تابع نہیں ہے، جو اس بات کی واضح و بین دلیل ہے کہ الہکم الہ واحد، یعنی قانون دینے والا اور اس کی طرف جو رجوع کرنے والی چیزیں ہیں وہ ایک ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی الہ، کیونکہ اگر کوئی بھی الہ ہوتا تو جس طرح اس کائنات کے اندر اتنا توازن اور اتنا قاعدہ قانون، اتنا پیمانہ موجود ہے، یہ پیمانہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک کے حکم سے اختیار نکل کر دوسرے ذات کے پاس بھی اتنا ہی اختیار آ جائے، تو اتنا پیمانہ، اتنا قانون، یہ اصول، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن اس طریقے سے اپنی حقانیت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ الہکم الہ واحد کی دعوت آپ کو دینی کیسے ہے، آپ کو یہ ثابت کیسے کرنا ہے کہ یہ کلام جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس کلام کے جو حقائق اور حقیقت کے بنیاد کو ثابت کرنا ہے تو وہ ثابت ہو سکتا ہے انہی چیزوں سے جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ہم تو اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کو آگے چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے ان فی خلق السماوات والی آیت آئی ہے میرے سامنے، میں نے اس کے اوپر کچھ نیکیاں اور کچھ ثواب کما لیا ہے تو میرے لیے تو اتنا کافی ہے، کیونکہ مجھے اپنی ذات کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا جو فریب دیا گیا ہے کہ آپ ان آیات کو پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم، وہ جہنم جو مجھے نظر نہیں آتی ہے، جس کے بارے میں مجھے صرف بتا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس خوف کی وجہ سے میں اس آیات کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں اور آگے چل دیتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مذہب میں ہمیشہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں مذہب کی اور دین کی، بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر آپ کو ایک پرائیویٹ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بھر دیا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے خدا، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ پرائیویٹ ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اپنے خدا کو منا لیجئے۔ مذہب کے اندر آپ کو یہ خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور جنت کا لالچ آپ کو بار بار دیا جا رہا ہوتا ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو جنت عطا کی جائے گی۔ یعنی کہ خدا کا تصور ہمیں اس طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے گویا کہ خدا ہمیں جنت کا لالچ دے کر اعمال کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جہنم کے خوف سے ہمیں ڈرا کر اس طرف راغب کرتا ہے کہ تمہیں یہ والے اعمال نہیں کرنے ہیں۔ تو دو بنیادوں پر لوگ اپنا عمل کیے جا رہے ہیں، ایک تو جنت کے لالچ میں اور ایک جہنم کے خوف کے اندر۔ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے خالق کے اس عذاب سے، اس خوف سے، اس غضب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں، جس کے بارے میں مجھے بار بار ہر منبر سے، ہر محراب سے، قرآن کی ہر آیت سے صرف یہی پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی طرح جہنم کے عذاب سے بچانے کے اندر تگ و دو کرتے رہیں۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے بس یہ ہے کہ خالق میرا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لیے وہ جنت کے دروازے کھول دیں۔ تو ہمارے سامنے جو خدا کا تصور پیش کیا گیا ہے، یہ خدا ایسا بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر مذاہب میں دین کی بات نہیں کر رہا،
مذاہب میں جو خدا کا تصور ہے وہ صرف یہی ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو لالچ دے کر جنت کی طرف لے کر جائے گا اور جہنم کے عذاب سے ڈرائے گا۔ اور پھر قرآن کی دیگر آیات جب ہم دیکھتے ہیں جس میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جو تمہیں نظام زندگی، طرز زندگی دیا جا رہا ہے اس میں خدا کی طرف سے تم پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، اور دوسری طرف جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ والے اعمال نہیں کیے تو تم جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ جبر نہیں تو اس کو میں دوسرا کیا نام دے سکتا ہوں؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص آپ کو کسی خطرناک قسم کے عذاب سے یا کسی انجام سے آپ کو ڈرا رہا ہو اور آپ کو بتا رہا ہو کہ ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ والا معاملہ کروں گا، تو آپ اس کو مجبوری تو کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے سر پہ گن لے کے کھڑا ہو جائے اور اس کے سامنے یہی والا معاملہ کرے تو اس کو جبر نہیں کہیں گے، اس کو مجبور کرنا نہیں کہیں گے، تو اس کو دوسرا کیا نام دیا جائے گا؟ ہمارے ہاں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دین جو آپ کو پیغام دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جنت و جہنم آپ کو خود سے تیار کرنی ہے، جو آپ کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ کو جنت حاصل ہو جائے گی، آپ اپنے زندگی کو بہترین فوائد حاصل کرنے کے لیے تیار رکھیں، اور اگر آپ نے یہ والے اعمال نہیں کیے ہیں تو اس میں خدا کا ذرہ برابر بھی آپ کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی ہی زندگیوں سے خوشیوں کو اور فائدوں کو ختم کر دے گا، یہ بندش بن جائے گا۔ اس کا نتیجہ جو زندگی کی شیرینی ہے اس کو حاصل کرنے کا، جو میں ابھی بیان کر رہا تھا نا، پیچھے بھی آیت آئی تھی لا یخفف عنہم العذاب، جب عذاب کا مطلب میں بیان کر رہا تھا، تو عذاب کہتے ہی اس کو ہیں کہ زندگی سے وہ مٹھاس ختم ہو جائے، وہ بندش آ جائے جو آپ کے عمل کا نتیجہ ہوگی۔ تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، ہم ان آیات کو ثواب کی نیت سے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان آیات کو پڑھتا ہوں اور اس کو دیکھ کے نکل جاتا ہوں، ہاں بھی اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، رات اور دن میں اختلاف پیدا کیا ہے، اور ساتھ میں جو کشتی کا ذکر آیا، فائدے کی چیز کا ذکر آیا، اس کی طرف تو ہماری نظریں جاتی ہی نہیں ہے کہ فائدہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا مخلوقات کا۔ جو ہمارے ہاں مذہب کی بنیاد ہے، اس مذہب کے اندر ہمیشہ آپ کو دنیا سے نفرت کرنے کا ہی درس دیا جاتا ہے۔ مومن تو دنیا کے لیے، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے وہ ایک جنت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس دنیا سے جتنا نفرت کرو گے اتنا ہی تم اللہ کے، اپنے رب کی، اپنے خدا کی، اپنے بھگوان کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کو چھوڑ کر تم ایسے کاموں کی طرف لگو جن کو مذہبی گمان کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے معاملات کو دنیا میں رہ کر چلانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیندار ہے ہی نہیں، تو دنیا دار شخص کے بارے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ تو میں نے یہاں تک بھی سنا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ سائنسدان کہنا بھی کسی مسلمان کو یہ کفر ہے، کہ اگر آپ کسی مسلمان کو سائنسدان کہہ دیتے ہیں یہ کفر گمان کیا جائے گا اور اس کو شخص کو کافر قرار دیا جائے گا۔ باقاعدہ لوگ اس بات کی طرف اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر رغبت دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سائنس پڑھنی نہیں ہے، سائنس و کفار کا، یہود و نصارہ کا دین ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن تو قدم قدم کے آپ کو اس طرف دعوت دیتا ہے کہ آپ زمین و آسمان کی طرف ذرا نظر تو اٹھا کر دیکھیں، اس کائنات کے اندر جو بکھری ہوئی نعمتیں ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ جس نے اس کو مسخر کیا ہے تمہاری نظر تو ذرا اس کی طرف لوٹ جانی چاہیے۔ مذہب کی بنیاد ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ یہ سب فریب ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں مذہب کی جو کتابیں، مشہور کتابیں، ان کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ یہ دنیا، یہ سب کا سب مایا ہے۔ مایا کہتے ہیں عربی زبان میں فریب نگاہ کو۔ یہ تو رام کی لیلا ہے، لیلا کہتے ہیں خواب کو، جو رام خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
جیسے ہی رام اپنے نیند سے بیدار ہوگا یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ فلسفہ یونانی ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور مختلف مذاہب سے ہوتے ہوئے نام بدلتے رہے، اور آج ہمارے ہاں بھی صوفیزم کے اندر اس کو رائج کیا گیا ہے، اور اس کی ہی کچھ نہ کچھ اثر ہماری روایات کے ذریعے ہمارے اندر بھی شامل ہے۔ جبھی تو ہمیں بار بار دنیا سے نفرت کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا جس کو خالق کائنات نے بنایا ہے، وہ بہترین اپنا فن اس نے اس کو شمار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جس کو وہ ناس کی تخلیق سے بڑا تخلیق قرار دیتا ہے، اکبر بہت ہی بڑی تخلیق قرار دیتا ہے۔ اس تخلیق کو ہم اپنی نفرت کا ایک قابل نفرت چیز قرار دیتے ہیں کہ یہ چیز تو وہ ہے جس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے، یہ تمہارا اصلی مسکن تھوڑی، تمہیں تو جانا ہے، مرنے کے بعد جو حاصل ہوگا وہ تمہارا اصلی مسکن ہے۔ تو پھر قرآن نے یہاں بھیج کر، اور یہاں قرآن نے بار بار سماوات اور ارض اور دنیا کے بارے میں بات کرنے کی حاجت ہی کیوں پیش آئی تھی؟ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اس نے تو تمام مذاہب میں جو دنیا سے نفرت کا درس دیتے تھے ان سب کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا اس نے نہیں بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ قرآن میں حق کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، کتنی بار ہماری نظریں گئی ہیں حق کے لفظ کی طرف۔ حق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو حقیقت ہو، ٹھوس وجود رکھتی ہو، جس پرپس کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہو وہ پرپس تعمیری ہونا چاہیے، اور وہ چیز اس پرپس میں مکمل اور اچھے طریقے سے فٹ ہو جائے، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب باطل گمان کی جاتی ہیں، باطل قرار دی جائیں گی۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، نہیں اس نے سما اور زمین کو باطل تخلیق کیا ہے، باطل نہیں قرار دیا اس نے، نہ باطل تخلیق کیا ہے۔ ایک جگہ تو فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ تو سماوات اور ارض کے پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، وہ تفکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ سماوات اور ارض کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو علم کے سمندر کہلائے جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سماوات اور ارض پر تفکر کرنے کا دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو ہمارے یہاں علماء قرار دیا جاتا ہے، اور جو دن رات سماوات اور ارض کی تخلیق میں مصروف عمل ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو کافر ہیں، ان کے لیے تو صرف اور صرف خدا نے جہنم تیار کی ہے۔ وہ تو کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو وہ لوگ ہیں اولو الالباب، وہ لوگ ہیں کہ جو مسلسل مصروف عمل ہیں تفکر میں، سماوات اور ارض کے خلق میں، اور بار بار جب تخلیق پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے بار بار یہ نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس چیز کو باطل نہیں بنایا ہے، یہ تعمیری کام کے لیے تو نے تخلیق کیا تھا، یہ تعمیری ہی نتائج دے رہی ہے ہر چیز۔ میرا علم وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو یہ میرے علم کی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں مصروف عمل تو رہوں اس کے تفکر میں۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے جب بچھو کے زہر کو زہر قاتل قرار دیا جاتا تھا، جب اس پہ تفکر کرنے والوں نے غور و فکر کرنے کی طرف اپنے آپ کو مسلسل مصروف عمل رکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ آج جو انسانیت کا سب سے بڑا قاتل زخم ہے کینسر، اس کا علاج تو اس کے اندر
پنہا تھا، اور ہم اس کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے تھے. یہ تو بچھو کے زہر سے ہی تو ہم نے کیمو تھراپی کرنا سٹارٹ کی ہے. تو ان کی زبانوں سے کیا نکلتا تھا؟ سبرا ما خلقتا ھذا باطلا، تو نے اس تخلیق میں کہیں بھی کوئی غیر تعمیری چیز نہیں پیدا فرمائی ہے، میرا علم وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے. اور آگے قرآن نے ہمارے ہی الفاظ بیان کر دیے ہیں کہ ہمارے دل سے، اولی الالباب کے دل سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ سبحانک، تیری یہ ذات تو بڑی بعید ہے اس چیز سے کہ وہ غیر تعمیری چیزوں کو تخلیق کرے. جبھی تو فرمایا، جگہ فرمایا تھا من شر ما خلق، میں تو اس چیز کی جو تو نے تخلیق کیا ہے اس کے شر سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تو نے شر تخلیق نہیں کیا ہے، میں ابھی اس تک پہنچا ہی نہیں ہوں، میں اس کے فوائد کو حاصل ہی نہیں کر پایا ہوں جو اس کے فوائد تھے. من شر ما خلق کے اندر تو ہم نے ایک دفعہ شاید سمجھا بھی تھا، اس کو میں اور تفصیل سے اس کو بیان کروں گا. تو قرآن میں فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور اس نے سما اور ارض کو باطل نہیں بنایا ہے. اور آگے جو الفاظ بیان کیے ہیں نا قرآن نے، وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو قابل نفرت سمجھتے ہیں. اور دنیا کو قابل نفرت سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ ایک خالق نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ تخلیق کی ہے، آپ اس کی تخلیق کو قابل نفرت سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اس خالق کے بارے میں کیا پھر تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کس بنیاد پر آپ اس کو خالق تسلیم کر رہے ہیں؟ آگے قرآن فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہیں ہم نے سما اور ارض کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے باطل ہرگز نہیں بنایا ہے. ذالک ظن الذین کفروا، باطل گمان کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات سے، ہمارے کلام سے، ہماری اس تخلیق سے کفر کیا ہے، یہ ان کا گمان ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ باطل والا گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کفر کہاں تک لے کر جاتا ہے. ہمارے نزدیک تو کفر کی مختلف اقسام ہیں جو ہماری خود ساختہ ہی ہوں گی، جن میں سے بہت ساری ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں. قرآن تو کفر کو یہاں تک لے کر جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کائنات کو باطل سمجھتا ہے، فریب سمجھتا ہے، قابل نفرت گمان کرتا ہے، یہ وہ ہے جس نے کفر کیا ہے. فویل للذین کفروا من النار، اور جو اس کو باطل گمان کرے گا وہ اپنے اعمال کے بہترین نتائج حاصل نہیں کر سکتا. فویل للذین کفروا من النار، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے نار سے تباہی ہے. نار قرآن کی وہ اصطلاح ہے جو بار بار ایسے اعمال کے نتیجے بیان کرنے کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے جس میں انسان کے اعمال بھی اس کے بہترین نتائج دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی صلاحیتیں جل کے خاک ہو جاتی ہیں. فویل للذین کفروا من النار، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آگ سے، نار سے تباہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اس دنیا کے اندر کامیابی کن کے قدم چوم رہی ہے اور کن کے اعمال ان کے نتائج صحیح نہیں دے رہے ہیں. ان کی تمام تر صلاحیتیں بالکل جھلس کر رہ گئی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو قابل نفرت سمجھ کے اس دنیا کے اندر اپنی توجہات کو مرکز بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی منتہائی نظر کہاں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا، اس کی طرف ان کا منتہائی نظر ہوتا ہے. جن کی منتہائی نظر اس طرف ہوتی ہے کہ اس خالق کائنات نے جو تخلیق تیار کی ہے، تخلیق کیا ہے ان چیزوں کو، اس طرف تفکر کر کے اس میں سے وہ چیزیں جو دنیا کے فائدے کے لیے ہیں ان کو حاصل کیا جائے. قرآن نے تو بارہا اس کا ذکر کیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، قرآن قرار دیتا ہے کہ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں
وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یعقلون لقوم یوقنون، 3 طریقے کے الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ مومنین کے لیے اس میں نشانی ہے، اس آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ مومنین کے لیے اس میں نشانی ہے آیت۔ آیت کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو عام طور پر ہم آیت کا ترجمہ نشانی اور علامت کر لیتے ہیں۔ اصل میں آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی محسوس چیز سے کسی غیر مرئی حقیقت کی طرف آپ پہنچ سکیں، اس کو علامت یا نشانی یا آیت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر اگر دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئے گی کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کے طرف آپ کی توجہ کیا چیز لے کر جا رہی ہے؟ وہ دھواں جو آپ نے محسوس کر لیا ہے۔ اس محسوس چیز سے آپ نے ایک غیر مرئی حقیقت کی طرف اپنی توجہ کو لے کر جا چکے ہیں، یہ آیت کہلاتی ہے۔ قرآن ایسے ہی قرآن کی آیات کو آیات نہیں کہتا، اس سے خالق کائنات کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے۔ وہ محسوس چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے تاکہ آپ کی توجہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کی طرف لوٹ جائے، اس چیز کی طرف جو غیر مرئی ہے، یعنی کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اس کے لیے فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین ہیں وہ ان محسوس حقائق سے غیر مرئی جو ان کے سامنے ابھی موجود نہیں ہیں، ان حقائق کی طرف جا سکیں، اس حقیقت کا فہم حاصل کر سکیں جو بھی ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ آگے کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون، ایک جگہ کہتا ہے لآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس آیت میں بھی لکھا ہوا ہے لآیات لقوم یعقلون۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اس میں یہ وہ محسوس چیزیں ہیں جن سے آپ خالق کائنات کی طرف اپنی عقل کو لے جا سکتے ہیں کہ اس چیز کو بنانے والی ایک ذات ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر جب اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے سب سے بنیادی حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو آپ ان کتاب کی باتوں کی وجہ سے اللہ کی حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ تو وہ شخص تسلیم کرے گا نا کہ جو اس کتاب کی بات کو مانے گا، جو اس کتاب کو سچا تسلیم کرے گا، اس کے بعد ہی وہ خدا کی حقیقت کو تسلیم کر سکتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر تبلیغی جماعت جا رہی ہے، تبلیغ کرنے کے جا رہی ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی طرف جا رہی ہیں تبلیغ کرنے کے لیے وہ جماعتیں جو سرگرم عمل ہیں اس کام کے اندر۔ خدا سے نہیں ہوتا، خدا کے غیر سے نہیں ہوتا، خدا سے ہوتا ہے، تو ان کے پاس بھی دعوت یہی ہوتی ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا جائے، آخرت کی طرف اپنی توجہات کا مرکز بنا لیا جائے۔ تو قرآن کی حقانیت کو وہ قرآن پیش کر کر ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اپنی حقانیت کو کس طرح ثابت کرتا ہے؟ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سورۃ الجاثیہ والی، جس میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، بالکل ابتدائی حصے کے اندر جو میں ابھی آیت پڑھ رہا تھا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، وہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ اس نے آسمان سے، سما سے پانی کو نازل فرمایا، اس کے بعد زمین کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ وتصریف الریاح لآیات آیات لقوم یعقلون، اس کے بعد کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ اللہ کی محسوس نشانیاں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ کے اوپر حق کی بنیادوں پر، علیک بالحق۔
اس کے بعد کے جو جملے ہیں نا وہ سمجھنے والے ہیں. کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اب کون سی بات ہے اللہ کی بات کے بعد اور اس کی آیات کے بعد جو وہ ایمان لے کر آئیں گے. قرآن یہاں لے کے آتا ہے. قرآن ایمان کو یہاں پر پیش کرتا ہے کہ ان چیزوں پر جو غور و فکر کریں گے وہ قرآن کی بات کو، وہ اللہ کی ذات کو حقیقت میں پہچان سکتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، یعنی بالکل ہی آخری نقطہ جو ہے وہ قرآن کا کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کے بعد کہا ہے کون سی حدیث ہوگی اس کے بعد اور اس کی آیات کے بعد کہ اس پر ایمان لے کر آئیں. تو یہ وہ طریقہ ہے اللہ کی ذات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اور اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے روشناس کروانے کا. اور ہمارے ہاں جو دعوت تبلیغ دی جاتی ہے، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ تو بالکل وہی طریقہ کار ہے جو ہر مذہب کے اندر چل رہا ہے کہ میری کتاب، میرا خدا یہ سچا ہے اور تم میری کتاب کے اوپر، میرے سچے خدا پر ایمان لے کر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن نے جس طریقے سے دعوت دی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد اللہ کے بعد کون سی بات ہوگی اور اس کی آیات کے بعد کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے. تو قرآن جو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ کار ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ان تمام کائنات کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور الہکم الہ واحد، یہ بنیادی چیز ان کے سامنے پیش کریں کہ یہ ایک قانون کے تحت سرگرم عمل ہے. ہر چیز ایک قانون کے تابع ہے. اس کائنات کو تخلیق کرنے والی وہ ذات جو اس تمام چیزوں کو چلا رہی ہے، اسی نے ہمیں وہ قانون مہیا کیا ہے تاکہ ہم زندگی کو بہترین انداز میں گزار سکیں. جب اس کی اس کائنات کے قانون کے اندر کوئی سقم نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ یقینی طور پر آپ کو وہ قانون پیش کرے گا جس سے آپ کے معاشرے کے اندر بھی کوئی سقم باقی نہیں رہے گا، کوئی نقص باقی نہیں رہے گا. آپ اپنے تکمیل کو مکمل کر سکتے ہیں اس قانون کے تحت. تو قرآن یہاں پر جو آیات اپنی بیان کرتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش کو، اور مختلف جو اس آیت کے اندر باتیں قرآن نے بیان کی ہیں جن کو ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے. میں ہر روز آسمان کو دیکھ رہا ہوں تو میرے نزدیک اس کی اہمیت ہی باقی نہیں رہی. جو اس پر غور و فکر کر رہے ہیں ان سے اس کی اہمیت کو آپ معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسی زبردست تخلیق ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے. لآیات لقوم یعقلون، جو اپنے عقلوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے محسوس ذریعے ہیں خالق کائنات کو پہچاننے کے. ہمارے ہاں تو یہ ایک مسئلہ چلتا ہے نا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کا وجود کیسے مان لیا جائے، جس کو ہمارے ہاں الحاد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ملحد ہے، یہ خدا کی ذات کا انکاری ہے، خدا کی ذات کو یہ تسلیم نہیں کرتا ہے. لیکن وہاں پر بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب آپ ان سے یہ تمام چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ چیز یہاں موجود ہے، کسی بنانے والے کے بنائے بغیر کیا یہ چیز تخلیق ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چیز بغیر کسی خالق کے تخلیق ہو جائے؟ تو وہ اس کا ماننے سے انکار کر دیں گے کیونکہ مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہے. لیکن اتنی بڑی کائنات کے بارے میں ہمیشہ ان کے ذہن میں بس کیا آتا ہے کہ یہ کوئی ایک دھماکہ ہوا ہے، کوئی بگ بینگ ہوا ہے، جس کو ہمارے یہاں بگ بینگ کہہ دیا جاتا ہے، کہ اس دھماکے سے یہ ہر چیز وجود میں آ گئی ہے. لیکن سمجھنے والی بات ہے اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے، جس کا بعض اوقات ہمارے کچھ دانشور قرآن سے بھی اشارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور یہ ہر چیز جڑی ہوئی تھی، سب کے سب الگ الگ ہو گئے ہیں. اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو دھماکے جب ہوتے ہیں تو دھماکے ہونے کے بعد ہر چیز اتنی مینیج نہیں ہوتی ہے، بکھری ہوئی ہوتی ہے. یہ اگر تخلیق کو مان بھی لیا جائے کہ یہ دھماکے سے ہر چیز الگ الگ ہو گئی تھی تو اتنی مینیج کیسے ہے؟ اس کو مینیج کرنے والی ذات کون ہے؟ کس نے اس چیزوں کو اتنے زبردست پیمانے کے مطابق ہر جگہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اگر
سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے اس کی گردش کے اندر، جو سیارے یہ دکھاتے ہیں، تو یہ کائنات ایک دوسرے سے ٹکرا کر برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے۔ تو اتنا مینیج کرنے والی ذات کون ہے؟ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب نیچر ہے، انسان بھی نیچر سے تخلیق ہوا ہے۔ تو نیچر کیا ہے؟ یعنی کہ وہ خدا کا نام لیتے ہوئے تو خوف کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ خدا کے نام لے دیا ہے یا اللہ کا نام لے دیا ہے، یا ہم نے کسی ذات کو کسی بھی ٹائٹل سے تسلیم کر لیا ہے، وہ ٹائٹل جو مذاہب عالم کے اندر موجود ہے، تو ہم ان کے سامنے چھوٹے ہو جائیں گے یا ہم اپنی بات کے اندر جھوٹے پڑ جائیں گے۔ تو جس ٹائٹل کو آپ نے چوز کیا ہے نیچر، وہ ٹائٹل بھی تو خدا ہی کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ ٹائٹل بھی تو خدا ہی کا ہے جس کو آپ نیچر کہہ رہے ہیں۔ جو بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ہے، تو نیچر سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قدرتی چیزیں ہیں جو قدرت کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور بڑے بڑے دانشور موجود ہیں، بگ بینگ کی تھیوری بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ لاکھوں سال پہلے کہ آپ نے جا کے دیکھا تھا کہ یہ معاملہ ہوا تھا؟ اتنے لاکھ سال پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اتنے لاکھ سال پہلے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، پتہ نہیں 5 کروڑ سال پہلے یا کتنے سال پہلے۔ ایسے بتاتے ہیں جیسے کہ 5 کروڑ سال پہلے کی تاریخ لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے لکھ کے بتایا کہ یہ دیکھو یہ اتنے سال پہلے تخلیق کی گئی تھی۔ میں نے اس کی پہلے بھی وجوہات بیان کی تھی۔ ہماری تنقید کا محور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ مذاہب عالم کے جو مذہبی پیشوا تعلیم پیش کرتے ہیں، ہم ان پر تو بڑی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بلائنڈ فالوئنگ ہو رہی ہے۔ اور جب سائنس کے ایزمپشنس لوگ تسلیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے کہ مذہب کے اندر چیزوں کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو ہمارے نزدیک اس کو عقل مند، انٹلیکچوئل اور دانشور قرار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان ایزمپشنس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ فلاں بگ بینگ کی تھیوری، بگ بینگ ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا بگ بینگ؟ آپ کو پتہ ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا؟ اتنے لاکھ سال پہلے کہ آپ موجود تھے اس زمانے کے اندر کہ آپ نے جا کر دیکھا تھا؟ ویسے تو آپ کسی اندیکھی چیز کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہاں اندیکھی چیزیں پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگ تسلیم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے مذہب کو تسلیم کیا گیا ہے، اس طریقے سے سائنس کو بھی بطور مذہبی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کبھی خود سے بھی جائزہ لیا ہے آپ نے ان چیزوں کا جا کر کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو درسی کتابوں کے اندر اتنا زیادہ وہ چیز پیش کر دی گئی ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ مذہب کے اندر کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک زمانے میں تو وہ بے حقیقت اور جھوٹ چیز ہوتی ہے، اگلے زمانے کے اندر وہ حقیقت تسلیم کر لی جاتی ہے، اور اس سے اگلی جنریشن کے اندر وہ دین بن کر اور شریعت بن کر سامنے آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی فلاں سائنٹسٹ نے یہ بات کہی تھی، فلاں سائنٹسٹ کون تھا بھائی؟ وہ بھی انسان تھا نا، کیا اس نے جا کر دیکھا تھا کہ اتنے لاکھ سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا؟ میں کیسے تسلیم کر سکتا ہوں اس چیز کو؟ بلائنڈ فالوئنگ۔ یعنی آپ میری بات تو تسلیم نہیں کر رہے کہ خدا کا وجود ہے، میں آپ کی بات تسلیم کر لوں کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ میں آپ کی بات تسلیم کر لوں کہ بگ بینگ ہوا تھا، کس بنیاد پر؟ تحقیق کی بنیاد پر۔ تحقیق پیش کریں، وہ تحقیق کیا ہے؟ صرف تخمینے اور پیمانے، صرف اندازے، صرف ایزمپشنز۔ کتنی چیزیں ہیں جو ایزمپشنز کی بنیاد پر تسلیم شدہ قرار دی جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا ریسرچ کا سب سے پہلا کام وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہم مسلمات کی تحقیق پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے، وہ چاہے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا جس کو آپ سائنس کا نام دیں اس سے تعلق رکھتا ہو، پہلی چیز آپ کی ریسرچ کی وہ شروع ہوگی ان چیزوں پر جن کو مسلمات کا نام دیا جاتا ہے۔ اختلاف پر تو سبھی بحث کرتے ہیں، مسلمات میں تو بحث کر کے دیکھیں تو آپ کے سامنے وہ پردے کھلنا شروع ہو جائیں گے جن کے اوپر پردے ڈال کر اپنے ایزمپشنز کو حقیقت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ آئے نا بات کریں نا، مذہب پر تو بہت بات کر رہے ہوتے ہیں، بگ بینگ کی تھیوری پیش کی جاتی ہے، کس نے دیکھا بگ بینگ کو؟ اور ہمارے جو مذہب والے ہیں وہ بھی بیچارے ان کے سامنے اتنا زیادہ اپنے آپ کو عاجز گمان کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیاتیں پیش کرتے ہیں، دیکھو مذہب کی وہ سائنس نے پیش کیا، دیکھو قرآن کے اندر پہلے سے لکھا تھا۔ یعنی سائنس سے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔
خدا کا تو وجود نہیں ہے لیکن قدرت کا وجود ہے، نیچر کا وجود ہے۔ نیچر وہ جو ٹائٹل آپ دے رہے ہو، آپ کا دل مان رہا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ذات ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو مینیج کیا ہے۔ یہ ایسے ہی بکھری نہیں پڑی ہیں، ورنہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ و برباد کب کی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے اور اس چیز کو لے کر چل رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ بات ماننی پڑے گی، عقل اس بات کے آگے مجبور ہو جائے گی کہ ہاں یہ ایک قانون کے تحت ہی سرگرم عمل ہے۔ نہیں آپ کی بات یہ تسلیم کر سکتے ہم لوگ کہ یہ بغیر کسی ذات کے چلے جا رہی ہے۔ کیسے چلے جا رہی ہے؟ یہاں تو سوئی نہیں بن سکتی بغیر کسی خالق کی تخلیق سے، اور اتنی بڑی کائنات کے بارے میں یہ گمان کر لینا۔ قرآن تو کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم تمہیں ہماری نشانیاں، جو میں نے بتایا تھا نا آیات کا مطلب، آیات وہ محسوس چیزیں جس سے آپ اپنے خالق کائنات کی طرف راغب ہو جائیں، محسوس سے غیر مرئی پوشیدہ چیز کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق میں بھی ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے، وفی انفسہم، تمہارے نفوس میں بھی ہم دکھائیں گے۔ جو چیزیں اللہ نے انسان کی جسم کے اندر تخلیق فرما دی ہیں ان میں ذرا سا بھی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کو بیلنس پر لانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی بن گیا۔ جسم میں گردش کرنے والا وہ خون کہ اگر اس کی گردش اوپر یا نیچے ہو جائے تو ساری زندگی ٹیبلٹ کھا کر وہ شخص زندگی گزار دیتا ہے۔ آپ کے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی گردش کو اسی معاملے پر لے کر آ جائیں جس پریشر پر وہ پہلے قائم و دائم تھا، اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے اور یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں۔ ایک ادنا سی چیز کہ خون کا جسم میں نسوں میں رواں دواں ہونا، اس کے پریشر کا بالکل بیلنس ہونا، یہ خود خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اتنا مینیج کیسے ہے؟ اور اس کی مینجمنٹ میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے خون کی تو کیسا انسان کا حال ہو جاتا ہے، یا تو گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہ ہو؟ قرآن تو بار بار اس بات کے اوپر دلائل پیش کر رہا ہے، اور کتنی دفعہ میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ بات تسلیم کر لینا کہ خدا نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے ذرا تفکر تو کرو خلق السماوات والارض کے اوپر، اور تفکر والے بنتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہم بڑا غور و فکر کر رہے ہیں۔ تفکر کرنے کے بعد بھی وہ ان کی زبانوں سے ربنا ما خلقت ھذا باطلا نکل رہا ہے، لیکن سبحانک وہ والی کیفیت ابھی ان کے اندر نہیں آ رہی ہے جس میں وہ ایک خالق کائنات کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کی طرف وہ لوٹ جائیں۔ اگر کہیں پہ وہ تسلیم کر بھی لیتے ہیں اور تسلیم کرتے بھی ہیں بہت سارے کہ یہ سب چیزیں ایک قانون کے ماتحت چل رہی ہیں، لیکن ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادیت کے اندر تو ایک قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس خالق کائنات کے قانون کو اپنے طرز زندگی کے اندر شامل کرنا یہ ان کے لیے بالکل بھی گوارا نہیں ہوتا۔ قرآن مومنین جب کہتا ہے، اپنی آیات کو پیش کرتا ہے، وہ پیش ہی اس لیے کرتا ہے کہ آپ جب اس کائنات پہ غور و فکر کر کے ایک الہ کے وجود کو، ایک قانون کے وجود کو تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ لینا ہوگا کہ جس طرح وہاں پر ایک قانون سرگرم عمل ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر بھی ایک ہی قانون ہوگا۔ ان الحکم الا للہ کی دعوت یہی ہے کہ حکم صرف اور صرف ایک اللہ کا ہوگا، جس سے آپ کی طرز معاشرت بہتر ہو جائے گی، اس کے اندر بھی کوئی سقم، کوئی عیب، کوئی نقص باقی نہیں رہے گا۔ اور جس مقصد کے لیے یہ انسانیت تخلیق کی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو سکے گا،
جو میں نے کہا نا کہ حق کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے حق، کہ جس تعمیری مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، وہ مقصد پورا ہو سکے، اور وہ تعمیری ہوتا ہے، تخریبی نہیں ہوتا۔ تو باتیں کرنے کے لیے تو اس آیت کے اوپر بھی بہت سی ہی چیزیں ہیں جو میں شاید بیان بھی نہ کر سکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں ذہن سے محو ہو گئی ہیں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا مزید۔ تو ہو سکتا ہے کہ میرے بعد بھی بہت سارے لوگ آئیں گے، ان آیات کو بیان کریں گے۔ یہاں تک تو میں نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آیت نمبر 164 کا حق تو یقیناً میں ادا نہیں کر پایا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بات اور بھی آئی خالق کائنات کی وجود کے دلائل میں سے تو وہ میں اگلے سیشن میں بیان کروں۔ ابھی میں یہاں تک 61-64 تک رکھتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مزید اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔